مسلم سویلائزیشن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا کیا، ہم نے ایک اوور ویو دیا. تو آج ہم ایک پرٹیکولر ٹاپک لیں گے ٹو اسٹارٹ وتھ، لیکن ایک کوئک سا اوور ویو کہ مسلمانوں نے ٹاؤنز میں کیا کیا کیا، مسلمانوں کے گھر کتنے گرین تھے اسلامک ایرا میں، ان کے فیشن کیسے کیسے زبردست تھے، ان کے کیپنگ کلین کے، صاف ستھرا رہنے کے ان کے کتنے زبردست طریقے تھے، وضو سے لے کر ان کی گیمز آپ دیکھیں کس قسم کی تھیں. انہوں نے اسٹرانومی میں کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے مون کے بارے میں کیا کچھ انفارمیشن نہیں میپ کی، کنسٹلیشن اور اسٹرانومی کو میپنگ میں کیا کیا زبردست کیا ہے، انسان کو اڑنے میں انہوں نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے ہیں. ٹھیک ہے، وزڈم کی کیا کیا چیزیں اسکالرز نے کی ہیں. آپ ہم ادھر آئیں گے، کیمرہ اور لائٹ سے انہوں نے کیا کیا ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور ڈسکوریز کی ہیں، نمبرز اور میتھس کے ساتھ کیا 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 ہے، انہوں نے کلاک کے ساتھ کتنی میکینیکل کو اس عروج پہ لے کے گئے ہیں، پزلز اور گیمز جو کہ ہیومن مائنڈ اور اس کو ہمارے لاجیکل سینس کو کرتی ہیں اجاگر. انہوں نے میوزک کو کہاں پہ وہ لے کے گئے ہیں، میڈیسن ایویسینا سے لے کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ ہوا. سرجری میں انہوں نے کیا کیا ایکوپمنٹ بنائے ہیں. ٹھیک ہے، اور ارتھ سائنسز، پھر گلاس ویئر میں انہوں نے کیا کیا کیا، اور وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے مسلمانوں کے آرکیٹیکچر میں. آرکیٹیکچر میں تو اٹس اے ونڈر ٹو کائنڈ آف ایکول. پوٹری میں جس میں ڈیزائننگ کے ایک میریکلز آپ کو نظر آتے ہیں. ادروائز ان جنرل آرٹس اور ڈیزائن میں، پھر فیبرک میں، ٹیکسٹائل میں، کارپیٹ میں، یہ کلمز اور یہ چیزیں، اور پھر پیپر میکنگ میں. اس کے بعد پھر جیوگرافی کی میپس میں اور دنیا بھر کے وہ ڈسکور کرنے میں اور ان کی میپنگ کرنے میں. دیکھیں نا، الادریسی 15 سال اس نے 70 میپ بنائے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایکسپلوریشن دنیا کی کرنے میں ابن بطوطہ سے لے کر وہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ ٹینٹس اور دنیا کو ایکسپلور کرنے میں، پھر منی دنیا میں انٹروڈیوس کروانے کا یہ کانسیپٹ، پھر جیولری. یعنی کوئی شعبہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ بیٹلز ہیں یا چاہے وہ گن پاؤڈر ہیں یا کاسلز ہیں یا آپ کے انسٹیٹیوشن کے سسٹمز ہیں یا آپ کی کرپٹوز ہیں اور کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس ہیں یا آپ کی فارمنگ ہے یا ایگریکلچر ہے یا کافی ہے، جیسے ہم موچا کی بات کر رہے تھے. آج ہم واٹر کے فیکٹس کہ واٹر کو وہ کیسے یوز کرتے تھے اور ونڈ ملز کو کیسے یوز کرتے تھے، نیچر کو ایکسپلور انہوں نے کیسے کیا تھا، لنگوسٹکس کس قسم کی ڈیولپ ہو رہی تھی. بٹ ون تھنگ دیٹ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے از اسکولس. اٹ آل اسٹارٹس ود اسکولس. اب اسکول کے فیکٹس آپ دیکھیں کتنے زبردست ہیں. ایوری ون ان دا مسلم ورلڈ وانٹیڈ ٹو لرن نیو تھنگس اینڈ شیئر دیئر ڈسکوریز. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم والی چیز، اور پھر شیئر کرنے کا ایک رواج تھا. لیٹ 19th century almost every mosque has an elementary school for boys and girls. A thirst for knowledge led to the first school established in the mosque in the Medina، جو کہ اب سعودی عرب میں 622 میں پہلا مسجد بنی. اہل العلم آگے دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے ٹاؤنز اور سٹیز میں جا کے. سٹی آف پلرمو جو سسلی میں ہے، 300 مسجدیں تھیں اور ہر ایک کے ساتھ اسکولز اٹیچ تھے. مسجد خود ایک اسکول ہی ہوتی تھی نا. اور ہم ذرا ترتیب وار چلتے ہیں. انہوں نے 5 نمبر کہاں رکھا ہے، 3 4 5 and 6. Kids began school at the age of 6 much as they do now. یہ تو ہم اب جعلی طور پہ اب 1.5 سال کے بچے کو بھیج دیتے ہیں. وہ تو ہماری آپ کی سوشل کنسٹرینٹس ہیں نا کہ وہ بچہ اپنی ماں کی بجائے ہوم میں رہنا کہیں شروع کر دیتا ہے. 7th, among the early skills school children learned were how to write verses of the Quran and the 99 names of Allah. کنیکٹ کس طرح کرتے تھے، دا کیلیگرافی، آپ کی موٹر سکلز. لیکن موٹر سکلز آپ کی کیلیگرافی اور آپ کی کریٹر کے ساتھ کنیکشن میں یوز ہو رہی ہیں. میمورائزیشن، ریپیٹیشن قرآن کی یہ تو ہوتی تھی. پھر ویلدی پیپل ہائر ٹیوٹرز ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن ایٹ دیئر ہومز. ہوم اسکولنگ. 1066 میں پہلا مدرسہ سیپریٹ فرام اسکول واز بلٹ ان بغداد. 12 کلاس روم واز سپر سیریس. کلاس روم میں پھر سیریس امرسو لرننگ ہو رہی ہوتی تھی. نو ٹاکنگ، لاف اینڈ جوکنگ. چھوٹوں کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو اسٹوڈنٹس there were 4 different kinds of Muslim schools: regular or primary schools, house of readers, high schools, house of hadith, the religious schools, and medical books. جو علوم اس وقت تھے وہ سارے کے سارے ان میں ایک بہت ترتیب کے ساتھ اور اپنے اپنے اس کے ساتھ.
फिर उनका आर्किटेक्चर कैसे, ईच मुस्लिम स्कूल हैड arched hallways leading to the courtyard for lessons outside, a prayer hall, a living room for students and a room for washing before playing. ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड एक कॉन्सेप्ट जहाँ में पूरी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी होती थी. Most school had libraries filled with books written in Arabic on advanced topics like chemistry, physics and astronomy. Education in Muslim civilization was free. یہ تو ہم اب بات کر رہے ہیں نا کہ یونیسکو کہہ رہا ہے فری کریں. 16 funds called awqaf were set up to build schools and to pay for things like teacher salaries and meals for students. By the 5th century, the Ottomans revolutionized schools by setting up a kind of learning center called kulliya. Each complex had a mosque, school and a hospital and a dining area. A quest for advanced education among scholars of the Muslim world led to the spread of universities, ultimately sparkling a revival of learning throughout Europe. یہ جو ہم اب چیئرز ہوتی ہیں اور گاؤنز ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے اور کائرو سے آئے ہیں عرب میں. Universities in the Arab is جامعہ, لفظ جامعہ کا ہے, and the word for the mosque is jami. In early Muslim civilization, many scholars saw a clear connection between the learning and faith. ٹھیک ہے. اب ہمارے وہ جعلی ریشنلسٹ بنے ہوئے ہیں نا کہ وہ وے آف لیونگ کی اور فلاسفی کو سائنٹیفک سینسول علم پہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. 20 the most southerly of the big universities was in Timbuktu in Mali, West Africa, جہاں پہ وہ مشہور موسیٰ منسا تھے. By the 12th century it has about 25,000 students. ٹھیک ہے. فاطمہ الفہری کی یونیورسٹی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, the world's oldest active university, القروین فیض میں, موراکو میں. پھر ہم آگے, some schools attached to mosques in the medieval schools world are considered to be the world's oldest university. 23, where is 23? Yeah, القروینیہ میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ اسٹرانومی اور انسٹرومنٹس اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور وہ ایسٹرولیبس. Much like college kids today, students at universities in the Muslim world took entrance exams, joined study groups and had to pass final exam to graduation. تو یہ سلسلے کہ وہ لرننگ میں آگے اسٹیپ بائی کیسے چلیں گے. European students traveled to and from Muslim cities to study at colleges and to learn Arabic, contributing to the spread of Islamic knowledge, ideas and styles. تو ہم آگے چلیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ these were the things we were up to and but we somehow are left behind. نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك.